کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم ہے، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتے جوڑنے والے ہیں، آپ جو ہیں سچے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ کما کما کے بے کسوں لاچاروں پہ لگانے والے ہیں، آپ کے اندر یہ صفات ہیں۔ کراچی والوں کوئی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ گواہی یہ پڑوسی کی طرف سے نہیں، یہ گواہی کسی دوست کی طرف سے نہیں، یہ بیوی کی طرف سے ہے۔ دنیا میں بندے کو ساری دنیا مان جائے، بیوی نہیں مانتی، مانتی ہے بڑی دیر سے، ٹھیک ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بیوی کو آدمی کی کمزوریاں معلوم ہوتی ہیں، بھئی اس کا اخلاق کیسا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں باہر اتنے میٹھے ہوتے ہیں اللہ ہیں، اور جیسے ہی دروازے کے اندر جاتے ہیں تو مکمل فرعون ہوتے ہیں، کہ ایک ذہن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس گھر میں ان کے 12 بجے ہوتے ہیں۔ ہمارے محلے میں خاتون آئی اپنے خاوند کا گلہ لے کر، کہنے لگی آپ کے پاس آتا ہے بیان سنتا، کوئی سمجھایا کرو۔ میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، عصر کے بعد ان کا دماغ کام چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ نسوار شریف تو نہیں ڈالتے کہیں؟ عصر کے بعد صحن میں ان کے سامنے مرغی بھی چلے تو اس کو بھی گولی مارتے ہیں کہ اس کے پاؤں کی آواز کیوں آ رہی ہے۔ کہ یہ کیا روزہ آپ نے اپنے لیے رکھا ہے یا کسی اور کے لیے رکھا ہے؟ میرے دوستو، کمال یہ ہے کہ یہاں میرے نبی کی پاک دامنی صلہ رحمی، آپ کی صداقت کی گواہی بیوی دے رہی ہے۔ کون دے رہی ہے؟ اور دنیا میں عموماً آپ کو سارے ہی مان جائیں، بچپن کا دوست نہیں مانتا۔ بندہ جتنا بھی بڑا مفتی بن جائے، علامہ بن جائے، خطیب بن جائے، جو اس کے بچپن کا دوست ہو کہتا ہے چھوڑو یار، کھیلتے رہے ساتھ کرکٹ کے گراؤنڈ میں، یہ ہوا یہ ہم جانتے ہیں، چھوڑو، وہ نہیں مانتا، کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اور تیسرا، آپ کو ساری دنیا ہی مان جائے، یہ آپ کا اپنا ملازم جو ہوگا نا وہ نہیں مانے گا۔ ڈرائیور کسی کی حقیقت پوچھنی ہے اس کے گھر کے نوکر سے، گھر کے چوکیدار سے، یا ڈرائیور سے پوچھ لو تو وہ آپ کے سارے اس کی آنتیں نکال کے سامنے کر دے گا کس معیار کا بندہ ہے۔ لیکن قربان جاؤں میرے نبی کی صداقت، آپ کی عظمت، آپ کی عصمت کے اوپر پہلی گواہی بیوی دیتی ہے، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث۔ اور دوسری گواہی بچپن کے دوست ہیں، نام ان کا ابو بکر صدیق ہے۔ قربان جاؤں صدیق کی صداقت پہ جب میرے پاک پیغمبر اعلان کرتے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ کوئی معجزہ مانگ رہا ہے، کوئی دلیل مانگ رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آپ پہ مٹی پھینک رہا ہے، لیکن ایک شخصیت ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ نبی کہتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، صدیق کہتے ہیں ہاتھ آگے بڑھائیں، آپ اگر اللہ کے آخری نبی ہیں تو صدیق آپ کا پہلا امتی ہے۔
توجہ ہے؟ لگتا ہے اب جاگ رہے ہیں آہستہ آہستہ. کراچی والے تو ویسے بھی رات 12 کے بعد تازہ ہو جاتے ہیں نا. ہم 12 بجے تک آدھی نیند کر چکے ہوتے ہیں، تو یہ جب رات ہوتی ہے یہ لوگ بالکل تازہ ہو جاتے ہیں. تو اب آپ توجہ کیجئے. اور تیسری شخصیت ہے نبی کریم کے گھر کے خادم غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ غلام تو نہیں تھے، ان کو اغوا کر کے غلام بنایا گیا تھا. باپ تلاش میں لگا ہے، ماں پریشان ہے، چچے ماموں پریشان ہے، ہمارا بچہ گم ہو گیا. کسی نے خبر دی. باپ تو اتنا دیوانہ ہو گیا تھا بچے کے پیچھے کہ باپ نے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے. اگر وہ آپ باپ کا قصیدہ عربی میں سنے تو آپ کو رلا دے گا. تڑپ رہا ہے. کسی نے خبر دی آپ کا بیٹا مکہ میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بس قافلہ نکلتا ہے، پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ. قربان جاؤں تلاش کرتے کرتے میرے پاک پیغمبر کے گھر تشریف لاتے ہیں. حضرت زید چھوٹے بچے ہیں، باہر نکلے ہوئے ہیں. باپ آ کے ملتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سے کہنے لگا زید غلام نہیں ہے، ڈاکوؤں نے اغوا کیا ہے، میں اپنے بیٹے کی بھیک مانگنے آیا ہوں. آپ اگر بیٹا حوالے کر دیں ہمارا ہم پہ احسان ہوگا. ہم تو تڑپ تڑپ کے ہمارا برا حال ہو چکا ہے. کراچی والوں بس آخری لمحات ہے، توجہ چاہوں گا سنیے. نبی کریم فرمانے لگے زید آ جائے میں پوچھ لوں گا. زید آئے ہم پوچھ لیں گے، اگر وہ جانا چاہے تو اجازت ہے، نہ چاہے تو ہم نہیں زبردستی کریں گے. باپ بھی حیران ہے. بیٹا گم ہونے والا، غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جانے والا، ماں کی محبتوں سے دور رہنے والا، اتنے عرصے کے بعد باپ کو دیکھے گا، وہ جائے گا نہیں. فرمایا ٹھہر جاؤ. جب زید آتے ہیں باپ نے دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا، خوب روئے. چچا نے ماموں نے سینے سے لگایا. نبی کریم کہنے لگے زید انہیں جانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ میرا بابا ہے، ماموں ہے، چچا ہے، یہ تو میرا خون ہے، میری رگوں میں ان کا خون دوڑتا ہے. فرمایا زید تیری مرضی، اب دو باتیں ہیں، تو نے باپ کی شفقتیں محبتیں اور پیار بھی دیکھا ہے، اور تو نے میں محمد کا پیار بھی دیکھا ہے. اب مرضی تیری ہے، میرا بیٹا بن کے میرے گھر میں رہنا چاہتے ہو یا ماں باپ کے پاس جانا چاہتے ہو. امتحان ہے کراچی والوں. لیکن قربان جاؤں زید کیا کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کی قسم ہے جب سے آپ کے ساتھ رشتہ جڑ گیا ہے میں نے کائنات کے سارے رشتے آپ کی غلامی والے رشتے پہ قربان کر دیے ہیں. میں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر. تو میں بات کر رہا تھا، ام المومنین نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. چادر اوڑھ لی، میرے پاک پیغمبر چادر اوڑھتے ہیں. اللہ نے انداز بدل کے کیا فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کیا انداز ہے خدا کی قسم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. کراچی والو ان جملوں پہ غور کیجئے.
آپ نے چادر اوڑی، کمبل ڈالا، رب نے اسی کو قرآن بنا کے فرمایا یا ایھل مدثر، او کمبل میں لپٹنے والے، کمبل اوڑھنے والے میرا پاک پیغمبر، آپ تو لیٹ گئے، قرآن آنے کے بعد لیٹنا نہیں، قم، اب تو آپ کو اٹھنا پڑے گا، قم فانذر، کائنات کو خبردار کرنا پڑے گا۔ اب مکے سے یہ آواز چلے گی مدینے تک، مدینے سے پھر یہ بادشاہوں کے محلات تک بھی پہنچے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قم فانذر وربک فکبر۔ علماء طلباء جانتے ہیں، عوام بھی سمجھ جائیں گے، کبر رب کا نہیں فرمایا، کیا نہیں فرمایا؟ کبر رب کا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، مفعول کو مقدم کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں حالانکہ مفعول بعد میں ہوتا ہے، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، یہاں فعل سے بھی اس کو مقدم کر دیا۔ تقدیم ما کان حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، کیوں مقدم کیا؟ مانا کرنے لگا ہوں کراچی والوں، یاد رکھیے گا، فرمایا ربک فکبر، میرا پیغمبر آپ نے اٹھنا ہے، کرنا کیا ہے؟ کوئی لات کی بڑائی بیان کر رہا ہے، کوئی منات کی بولی بول رہا ہے، کوئی عزا و حبل کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، کوئی ود سوا یغوث یعوق اور نصر نائلہ و اصحاب کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے۔ شنکھر کی اس گھاٹی میں آپ نے ربک فکبر، میرا سونا پیغمبر اگر آپ نے بڑائی بیان کرنی ہے تو صرف اپنے رب کی کرنی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف کس کی بڑائی بیان کرنی ہے؟ اللہ کی، رب کی بڑائی بیان کرنی۔ اور یہی وجہ ہے، مجھ سے پہلے صوبہ سندھ کے امیر مولانا حسین علی رفیق صاحب بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ غزوہ احد میں جہاں 70 صحابہ کرام شہید پڑے ہوں اور جہاں کئی زخموں سے چور چور پڑے ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر بھی خون آلود ہوں، دندان مبارک شہید ہوں، اور پتہ ہے غزوہ احد میں پتھر اتنے زور سے لگا کہ وہ لوہے کی جو ٹوپی ہے خود، اس کی زنجیر کی کڑی میرے پاک پیغمبر کے رخسار کی اس ہڈی میں دنس گئی تھی۔ اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں میں اس کڑی کو کھینچ رہا تھا، نکلتی نہیں تھی، ہڈی کے اندر دنسی ہوئی، میں نے اس کڑی کو دانتوں سے پکڑا اور ایسے کھینچا، جب اسے کھینچا وہ باہر تو نکلی لیکن میرا دانت بھی نکل آیا، اتنی زور سے، آپ خود زخموں سے چور ہیں۔ ابو سفیان پوچھتا ہے افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں محمد عربی ہیں؟ حضرت عمر اٹھنے لگے، پھر میں بیٹھ جاؤ، نہیں جواب نہیں دینا۔ افیکم ابن ابی قحافہ، ابو بکر صدیق ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ افیکم ابن خطاب، کیا عمر ہیں؟ جب جواب نہیں دیا تو ابو سفیان کہنے لگا پتہ چل گیا ہے کہ یہ بھی مارے جا چکے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، تو نعرہ لگا کے کہتا ہے اولو حبل، مشرکین کا نعرہ تھا کہ اولو حبل، حبل زندہ باد۔ پیغمبر کی بات تھی، نبی خاموش، صدیق کی بات تھی، نبی خاموش، عمر کی بات تھی، نبی خاموش، لیکن جب رب کی بات آئی، جب کہا اس نے اولو حبل، میرے نبی کہنے لگے فاروق اٹھ کے جواب دے، وہ کہہ رہا ہے اولو حبل، جواب میں کہہ اللہ اعلی و اجل۔ کیا عجیب جواب ہے، وہ کہتا ہے اولو حبل، جواب میں
اللہ اعلی. اللہ کی قسم انبیاء کا جو زندگی کی سیرت ہے نا بڑی عجیب ہے. یوسف علیہ السلام بھائیوں نے مارا پیٹا, کنویں میں پھینکا, قافلے والوں نے نکالا, بول بھی سکتے تھے لیکن ادھر بولے نہیں. بولے تھے خاموش. بک بھی گئے پھر بھی نہیں بولے. مصر تک پہنچتے ہیں, ایک لفظ بھی نہیں کہتے لوگوں مجھے کیوں پکڑ کے لے جا رہے ہو, میں کون ہوں. زلیخا نے تہمت لگائی, ادھر بھی نہیں بولے. جیل بھی جا رہے ہیں, ادھر بھی نہیں بولے میں کون ہوں. لیکن جب دو قیدی آ کے مسئلہ پوچھنے لگے اور توحید سنانے لگے تو توحید سنانے سے پہلے اپنا تعارف کروانا شروع کر دیا. ادھر بول پڑے کہ میں کون ہوں, ادھر اتنے معاملات میں اپنا تعارف, حالانکہ اگر تعارف کروا دیتے تو شاید وہ چھوڑ بھی دیتے, لیکن نہیں بولے, ادھر بول پڑے. یہاں میرے پاک پیغمبر 3 بندوں کا پوچھا نہیں بولے, لیکن جب رب کی بات آئی فرمایا اللہ اعلی و اجل. ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارا معبود عزا ہے تمہارا عزا کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا کار ساز ہے تمہارا کوئی کار ساز نہیں ہے. اللہ, کہاں سے میں نے بات شروع کی تھی؟ رب کا فکبر, آپ نے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے. ایسا قرآن سنایا, ایسی بڑائیاں بیان کی ہیں. لوگوں بڑا مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں, دوست دشمن ہو جاتے ہیں, نام لیوا جان لیوا بن جاتے ہیں, قتل کے منصوبے بھی بنتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک, بلغ پہنچا میرا پیغمبر, بلغ تبلیغ کر میرا پیغمبر. علماء بیٹھے ہیں بلغا یبلغ تبلیغاً, یہ باب تفعیل سے امر کا صیغہ ہے. اور طلباء جانتے ہیں خاصیات الابواب میں آپ نے پڑھا ہوگا باب افعال کی خاصیات, ثلاثی مجرد کی خاصیات, مزید کی خاصیات. باب تفعیل کی ایک خاصیت میں مبالغہ بھی ہے, تکلیف بھی ہے. اب تکلیف اور مبالغے والا معنی کرنے لگا ہوں. بلغ ما انزل الیک من ربک, میرا پیغمبر قرآن پہنچانے میں حد درجہ مبالغہ کر. بلغ خوب زور لگا, بلغ تکلیف والا معنی بھی ہے. جتنی تکلیف آتی ہے برداشت کر لے میرا پیغمبر, لیکن قرآن پہنچا, مکہ چھوڑنا پڑتا ہے میرا پیغمبر, چھوڑ دے. تفعیل میں ایک معنی قوت کا بھی آتا ہے, تو معنی ہوگا بلغ میرا پیغمبر جتنی قوت اور طاقت ہے یہ قرآن پہ لگا دے. بلغ ما انزل الیک من ربک, سنا میرا پیغمبر. اللہ کے پاک پیغمبر نے سنایا, رب نے پہلے ہی بتلا دیا میرا پاک پیغمبر مکہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دے, قرآن نہ چھوٹنے پائے. لیکن کیا کہنے لگا ہوں کراچی والوں, آپ کی توجہ ہے؟ اب میری طرف توجہ کریں بس, جب تک حضرت شیخ پہنچتے ہیں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا قرآن پہنچا رہے ہیں, جس زور کے ساتھ, جس جذبے کے ساتھ, جس محنت کے ساتھ. آپ یقین کیجئے جو معاشرہ
فی ضلال مبین تھا، وہی معاشرہ اولئک علی ھدی من ربہم بن گیا۔ جو معاشرہ کنتم اعداء دشمن تھے، وہی معاشرہ رحماء بینہم بن گیا۔ بیٹھے بیٹھے تشریف رکھ کے بیان جاری ہے، بیٹھ جاؤ۔ جزاک اللہ۔ دوستو، قرآن مقدس اس کائنات میں جو انقلاب اس کتاب کے ذریعے آیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ معاشرے کو ایسا بدلا ہے کہ جو معاشرہ گمراہی میں اپنی مثال آپ تھا، وہی معاشرہ ہدایت کے لیے معیار بن گیا۔ جو معاشرہ بیوی کے حقوق نہیں جانتا اور بیٹی کے حقوق نہیں جانتا، وہ معاشرہ ایسا بنا ہے کہ وہاں کسی حیوان کے حقوق بھی پامال نہیں ہوتے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں، اگر دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا مرتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہے وہ کتاب انقلاب، یہ ہے وہ اصلاح عالم کا پروگرام، یہ ہے وہ امن عالم کا پروگرام جو قرآن پیش کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہو، بنے، لوگوں کو اللہ کا قرآن سناؤ۔ یہ وہ پرتاثیر کتاب ہے جس نے غریب کی جھونپڑی سے لے کر بادشاہوں کے محلات تک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ جب مکے سے لوگ حبشہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، چند نوجوان چلتے ہیں، تو کراچی والوں، مکے والوں کو پتا چلا کہ یہ مدینہ، یہ حبشہ چلے گئے، تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کی سربراہی میں ایک وفد مکہ سے حبشہ کے بادشاہ تک پہنچتا ہے، نجاشی تک۔ چند ہی دن ہوئے مسلمانوں نے جا کے سکھ کا سانس لیا کہ یہاں اپنی مرضی سے عبادت کریں گے۔ مکے کے یہ مشرک وہاں بھی پہنچ گئے، تحفے، ہدیے، پیسے، چمڑے، بہت ساری قیمتی تحائف بھی لے کے گئے، اور تمام ارکان پارلیمنٹ کو بھی تحفے دیے، وزیروں کو۔ اور کل بادشاہ سے ملنا ہے تو بادشاہ کے لیے بھی تحفے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے جب بندہ تحفے شوفے وصول کرتا ہے نا، تو پھر ذرا بات ماننی بھی پڑتی ہے، آنکھیں جھک بھی جاتی ہیں۔ وہ عربی جب کسی کو پیسے دیتے ہیں تو وہ بڑے پیار سے کہتے ہیں الفلوس بالخلوص۔ تو یہ بھی بڑے تحفے پیش کیے کہ کل جب بادشاہ کے سامنے بیٹھیں گے تو یہ سارے ہمارے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ صبح بادشاہ نجاشی تخت پہ آ بیٹھا، جیسے ہی بیٹھتا ہے مکے کا وفد آ گیا، عمر ابن عاص سامنے آ گیا۔ جی کیسے آنا ہوا؟ جی بادشاہ سلامت، پہلے یہ تحفہ قبول کیجئے۔ اس کے بعد کا بادشاہ سلامت، ہمارے گاؤں کے چند جوان ہیں جو باپ دادا کے دین سے باغی ہو چکے ہیں اور آپ کے دین میں بھی نہیں آئے ہیں، اور ہمارے علاقے سے بھاگ کے آپ کے ملک میں آ کے پناہ لی ہوئی، انہوں نے آپ کی مہربانی ہوگی آپ ان کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں ڈال کے ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو لے جائیں، بس نوجوان ہیں، ماریں گے پیٹیں گے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جرگے میں بڑے ماہر تھے۔ بادشاہ وزیروں کی طرف دیکھ کے
دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، تو سارے کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ٹھیک نہیں کہتے، ایک طرف کی بات سنیے، جب تک ان کی بات نہیں سنوں گا ان کو نہیں بھیجوں گا ایسے، کل ان کو بلا کے لے آؤ۔ بادشاہ کا سمن آیا، جعفر، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جی بادشاہ نے بلا لیا، پریشان ہو گئے، لگتا ہے کہ مکے والے یہاں بھی پہنچ آئے، لیکن مشورہ کرتے ہیں کہ بادشاہ نے کل پوچھا تو کیا کہیں گے۔ انہوں نے کہا جعفر آپ جیسے بہتر سمجھے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو جو سچ ہوگا وہی بولوں گا، جو سچ ہوگا وہی بولوں گا۔ ٹھیک ہے جی، صبح آ گئے، مکے کا وفد بھی ہے، حضرت جعفر طیار چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی جعفر، یہ آپ کی قوم کے سربراہ ہیں، کہتے ہیں آپ نے باپ دادا کا دین چھوڑ کے کوئی نیا دین اپنایا ہے اور یہاں بھاگ کے آئے ہو، کیا ایسا ہی ہے؟ جعفر طیار اٹھ کے کھڑے ہو کہ یہ نہیں کہتے جی، نہیں بادشاہ سلامت یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں بادشاہ سلامت یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن سنیے تو صحیح کہ باپ دادا کا دین تھا کیا اور ہم نے دین چھوڑا کون سا ہے، قبول کون سا ہے کیا ہے۔ کہنے لگے کننا قوما اہل جاہلیت ناکل المیتۃ ونشرب الخمر ونعبد الاصنام۔ او بادشاہ سلامت، ہم جاہل قوم تھے، مردار کھاتے، خون پیتے، شراب پیتے، پڑوسیوں کے حقوق پامال کرتے، بے حیائی بھی کرتے تھے۔ اچانک اللہ نے ہمیں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جس کی صداقت بھی جانتے ہیں، جس کی حسب نسب کو بھی جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ کی توحید سنائی ہے، ہم نے رب کا ایمان، رب کا پیغام قبول کر لیا ہے اور ان کے دین میں آ چکے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا حل عندکم من الوحی شیء، او مکے والو کیا اس نبی پہ آنے والی وحی کا کچھ حصہ ہے تمہارے پاس؟ تو جعفر طیار کہنے لگے ہاں ہے۔ اللہ، تو نے کہا جی پڑھو۔ حضرت جعفر کہنے لگے میں آگے بڑھا اور میں نے شروع کر دیا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سورہ مریم کا ایک رکوع میں نے پڑھا، جعفر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے دیکھا بادشاہ کے محل میں بادشاہ بھی سسکیاں لے رہا ہے، آنسو جاری ہیں، سارے وزیر بھی رو رہے ہیں۔ رکوع ختم ہوا، بادشاہ سلامت غصے میں آ کے کہنے لگا نکل جاؤ، یہ تو وہی روشنی لگتی ہے، یہ اور موسیٰ علیہ السلام پہ آنے والا کلام یہ ایک چراغ کی روشنی لگتی ہے۔ مکے والوں سے کہا تم اپنے تحفے بھی لو اور گیٹ آؤٹ، چلو نکلو یہاں سے۔ ان کو باہر نکالا اور مکے کے ان بیچاروں مسلمانوں سے کہا جاؤ میرے ملک میں رہو، جس طرح تمہارا دین کہتا ہے اسی طرح عمل کرو۔ یہ نکل کے رہنے لگے۔ توجہ، بس آخری بات ہے، یہ نکلے خوشی خوشی آئے۔ یہ وفد جب بے شرم ہو کے باہر نکلا تو عمر ابن عاص کہنے لگا میں تو واپس نہیں، میں کل پھر بادشاہ کے پاس آؤں گا، ایک حملہ ناکام دوسرا حملہ کروں گا۔ نے کہا آج بےزتی ہو گئی، یہ کافی ہے، چھوڑو۔ نہیں، کل پھر کروں گا۔ جب کل پھر یہ بادشاہ کے محل میں کھڑے، بادشاہ نے کہا یہ وفد تو کل میں نے ان کو نکال دیا، پھر کیسے آ گئے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، جن کی وجہ سے آپ نے ہمیں نکالا، بے عزت کیا، نامراد کیا، وہ تو ایسے لوگ ہیں انہم یشتمون عیسیٰ و امہ۔
بادشاہ عیسائی تھا، تو انہوں نے الزام لگایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ سچ بتاؤ، مسلمانوں نے کبھی گالیاں دی ہیں؟ آج بھی بدعتی یہی کہتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں یہ ولیوں کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ بڑوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ گالی نہیں، جو حق ہوتا ہے وہ بتلاتے ہیں، لوگ اس کو گالی بنا کے پیش کرتے ہیں۔ بادشاہ لال ہو گیا، کہنے لگے لے آؤ مکے والوں کو، ان کے سر قلم کر دو۔ حضرت جعفر طیار پریشانی کے عالم میں پھر کھڑے ہیں بادشاہ کے سامنے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، اجازت ہو بولوں؟ بولیے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو قرآن کا عقیدہ ہے۔ کون سا قرآن کا عقیدہ ہے؟ بادشاہ نجاشی کہنے لگے اللہ کی قسم، کل پہلا رکوع سورہ مریم کا پڑھا تھا، اگلے دن مریم کا دوسرا رکوع پڑھا، کون سا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ بھی نہیں، ابن اللہ بھی نہیں، میں تو عبد اللہ ہوں، انی عبد اللہ۔ جب یہاں تک پہنچے، یقین کیجئے بادشاہ کا چہرہ سرخ لال اور گریبان تک آنسو نکلے، اٹھتے ہوئے قالین سے تنکا اٹھا کے کہنے لگے اللہ کی قسم، جو حقیقت انہوں نے قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام کی بتلائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک ذرہ نہ اوپر ہیں نہ نیچے ہیں، بالکل یہی ہے۔ اور پھر کہا تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، میں تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، آئیے آج بھی حکمرانوں تک اگر اس معاشرے کو بدلنا ہے، میرے شیخ کا ایک لفظ ہے، اکثر یہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تعمیر اوپر سے کبھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بلڈنگ آپ بناتے ہیں اوپر سے بناتے ہیں کہ نیچے سے؟ لیکن جب توڑتے ہیں تو پھر تخریب توڑا اوپر سے جاتا ہے اور تعمیر نیچے سے۔ میرے شیخ اکثر کہتے ہیں اگر معاشرے کی تعمیر کرنی ہے، اس نیچے سے تعمیر شروع کیجئے، اس معاشرے سے۔ ان لوگوں کو قرآن سنائیے، سمجھائیے، عقیدہ درست کیجئے، یہی کوئی افسر بنے گا، کوئی ڈی سی بنے گا، کوئی کمشنر بنے گا، کوئی جج بنے گا، کوئی وزیر بنے گا۔ عقیدہ درست ہوگا تو کام درست چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے اور آپ سب کے قائد اور میرے شیخ، ان کا خطاب ہوگا۔ تمام حضرات شوق، محبت اور جذبے کے ساتھ بیٹھیے اور دل کا برتن سیدھا رکھیے تاکہ گھروں کو جائیں تو کتاب و سنت کے موتی سمیٹ کے جائیں۔